کا جو بدلہ ہے اس کو بھیجنے کو کہتے ہیں ایصال ثواب۔ ایصال مطلب بھیجنا، ثواب کوئی بھی بہتر عمل آپ نے کیا اس کی اللہ کی طرف سے جو اجر آپ کو ملنا ہے، نیکی آپ کو جو ملنی ہے، اس بدلے کو ثواب کہتے ہیں۔ اسی ثواب کو جب بھیج دیا جاتا ہے تو اس کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ تو ایصال ثواب اہل سنت کا اس پر اجماع ہے، یہ قرآن حدیث کے عین مطابق ہے، اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ ایصال ثواب کی تعریف کیا ہے؟ نیکی کا بدلہ کسی کو بھیجا جائے۔ اب اس میں آپ بہت ساری تقسیم خود کر سکتے ہیں، زندہ ہو، مردہ ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، ابھی پیدا ہوا ہے یا ہمارے آنے کے بعد ہوگا، کوئی بھی بندہ، وہ تقسیم آپ خود کر سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ اپنے کسی اچھے عمل کا فائدہ کسی دوسرے کو بھیج سکتے ہیں، یہ بات بالکل درست ہے۔ یہ سب سمجھ رہے ہیں نا کہ اہل سنت کا اس پر اجماع ہے۔ ایصال ثواب کی تعریف کے بعد قرآن پاک کی ایک دلیل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ہم سب نے یاد کرنی ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت کا حصہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو رب تعالیٰ قرآن پاک میں نقل فرما رہا ہے۔ قرآن کی عبارت ہے، قرآن کی آیت کا حصہ ہے، ہر لفظ، ہر حرف اس کا درست ہے، اللہ کا کلام ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ یہ رب کا کلام ہے، اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی، اس کی حفاظت کا ذمہ رب نے خود لیا ہے۔ اس قرآن کی آیت کا حصہ جو ہے وہ سماعت کیجئے گا آپ سب۔ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ اردو میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور قیامت تک آنے والے مومنین کے حق میں۔ ہم نے سمجھا تھا کہ ایصال ثواب عمل کو بھیجنا، اسے ایصال ثواب کہتے ہیں۔ اس بھیجنے کو، اپنے کسی بھی عمل کے بدلے کو اگر ہم کسی کو بھیج رہے ہیں تو قرآن پاک کی آیت کو سن رہے ہیں کہ قرآن کے مطابق ہے یا اس کے خلاف۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے اس پر غور کیا جائے کہ دعا بھی ایک عمل ہے، دعا بھی ایک عمل ہے، اور عمل کا فائدہ کسی دوسرے کو پہنچتا ہے، یہ قرآن سے مل رہا ہے، حق ہے، درست ہے۔ دوسری بات، اگر یہ آیت یہاں تک ہوتی ہے رَبَّنَا اغْفِرْ لِي، تو آپ کہتے ہیں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اپنے لیے دعا کی، وَلِوَالِدَيَّ، والدین تک ہوتی تو چلے سمجھ میں آتی ہے بات۔ کہنے والے کیا اٹھتے کہ اپنے لیے ہو گئی، والدین تو قریبی رشتہ ہے، ان کے حق میں کر لیتے ہیں، نہیں۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، سارے ابہام دور ہو گئے۔ پڑوسی ہو، چاچا ہو، تایا ہو، شاگرد ہو، ابھی پیدا ہوا ہے یا بعد میں ہمارے آنے والی نسلیں ہوں گی، کسی کے حق میں بھی ہم کوئی بھی ایصال کر سکتے ہیں، کچھ بھی ایصال کر سکتے ہیں۔ صدقہ کیا، اپنی خالہ کے نام ایصال کر دیا۔ تو قرآن پاک کی آیت سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ ایصال ثواب بالکل درست ہے۔ ایک حدیث سماعت کیجئے گا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ایک مینڈا لانے کا۔
ایک سینگ والا مینڈا لایا جائے. اور جب سرکار کی بارگاہ میں وہ مینڈا لایا گیا تو اس کی صفت بھی بتائی گئی کہ اس کی آنکھ، اس کے ہاتھ پاؤں سیاہ ہوں، ایسا مینڈا لایا جائے. وہ مینڈا جب لایا گیا اور سرکار نے جب اس کو ذبح کا ارادہ فرمایا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے اللہ اس کو محمد، آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما. وہ سرکار نے مینڈے کو ذبح کیا اور اس سے پہلے اس کو کس کے حق میں دعا کی؟ اپنے حق میں، اپنی آل کے حق میں اور امت کے حق میں دعا فرمائی. تو میرے دوستوں یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی کہ ایصال ثواب جو ہے قرآن حدیث کے خلاف نہیں.